الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی آخری آیت 29ویں کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ جمعے ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو سماعت کی تھی. آج بھی اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے. چنانچہ آج 2 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 21 جولائی 2023 اس سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے ایک حصے میں اللہ فرماتا ہے مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل، یعنی میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کی مثالیں، ان کے تذکرے، ان کا ذکر انجیل اور تورات میں پاؤ گے. اب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، اچھے کرتے ہیں، برے کرتے ہیں، اچھی شہرت رکھتے ہیں، بری شہرت رکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ شہرت لوگوں میں پہنچتی ہے. پھر ہم مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر سالوں گزر جاتے ہیں. اگر ہماری اچھی شہرت ہوتی ہے تو لوگ ہمیں اچھے طریقے پہ یاد رکھتے ہیں.
اور بری شہرت ہوتی ہے تو برے طریقے پہ یاد رکھتے ہیں، اور ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا کوئی نام و نشان، ہمارا کوئی تعارف، ہمارے کوئی اوصاف، ہماری کوئی شہرت، ہماری کوئی اچھائیاں، ہماری کوئی برائیاں، کسی چیز کا کوئی تذکرہ ہوتا ہی نہیں۔ کسی کتاب میں ہمارے بارے میں نہیں ملے گا جو ہماری پیدائش سے پہلے لکھی گئی ہوگی۔ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، پیارے صحابہ کرام کے اذکار، ان کے تذکرے، ان کی سوانح اللہ تبارک و تعالی نے انجیل میں صحابہ کرام کے دنیا میں آنے سے کم و بیش 570 سال پہلے بیان فرما دیا۔ ان کے تذکرے، ان کی سوانح، ان کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں 570 سال سے بھی سینکڑوں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ذکر فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا کتنا ان کو بینیفٹ حاصل ہوا، کتنی برکتیں حاصل ہوئیں کہ ابھی وہ دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں، اور ان کے اوصاف، ان کی تعریفیں، ان کی عبادتیں، ان کے کارنامے، ان کی فتوحات، ان کا اسلام قبول کرنا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کی نشانیاں تک توریت اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہوں۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان صحابہ کرام کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مصر، جب حضرت ابو عبیدہ بن ابی جراح یا عمرو بن عاص، جو بھی اسلامی سپہ سالار تھے، انہوں نے مصر کا جب محاصرہ کر لیا، ان کی جو دارالحکومت تھا، اور وہاں یہودی رہتے تھے، تو جنگیں ہوتی رہیں۔ اس محاصرے میں حملے ہوتے رہے، لیکن وہ مصر فتح نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہودیوں کا وہ قلعہ کسی طرح فتح نہیں ہوتا تھا، تو جب تک دارالحکومت جو تھا وہ فتح نہیں ہوتا تو مکمل فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ کئی دن حملے کرتے رہے، محاصرہ کیے رکھا، لیکن کوئی سبیل نہیں بنی۔ آخر اب کتابوں میں لکھا ہے کہ بالآخر یہودیوں کا بڑا پیشوا جو راہب تھا، وہ قلعے کی چھت پر آیا، قلعے کی چھت پر آیا، اور اس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے قریب بلایا۔ جب وہ قریب گئے، اب جب اتنی دور ہو گئے کہ ایک دوسرے کی آوازیں سن سکتے تھے، تو اس راہب نے کہا کہ تم لوگ ایسے ہی اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، تم کبھی بھی اس قلعے کو فتح نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں، اب یہودی کہہ رہا ہے، اپنی کتابوں میں اور اپنے بڑے بڑے علماء سے یہ سنا ہے کہ ہمارے اس قلعے کو وہ شخص فتح کرے گا جس کا قد اتنا لمبا ہوگا، جس کے چہرے پر یہ نشان ہوں گے، جس کے ہاتھ ایسے ہوں گے، جس کی کمر پہ ایسا ہوگا، سینے پہ ایسا ہوگا، پیر ایسے ہوں گے۔ اب وہ اسلامی سپہ سالار وہ پوری گفتگو سن رہا تھا۔ اب جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد
کہا کہ بھئی تمہاری باتیں پوری ہو گئیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو اس لیے ہم نے اپنی بات پوری کر دی، اب تم خواہ اپنے آپ کو مت تھکاؤ، تم اس قلعے کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکو گے جب تک ان تمام نشانیوں والا بندہ نہیں آئے گا، تم فتح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. واپس اپنے اپنے مقامات پہ آ گئے تو اس سپہ سالار نے فوراً ایک خط لکھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ خلیفہ مسلمین تھے، اور اس خط میں لکھا کہ حضور ہمیں ایسا ایسا وہاں کے راہب نے کہا ہے، اور جو اس نے نشانیاں بتائی ہیں، حلیہ بتایا ہے، یا امیر المؤمنین آپ اس حلیے پر پورے فٹ بیٹھتے ہیں، آپ اس حلیے پر پورے فٹ بیٹھتے ہیں، تو آپ مہربانی فرما کر مصر تشریف لے آئیے تاکہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھ سکے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط موصول ہوا، آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان جو آپ کے مشیر تھے ان سے جب مشورہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے. کیوں؟ ایک اسلامی ملک ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، ہم اس میں اسلام کا جو ہے نا وہ پرچار کر سکیں گے، ان یہودیوں میں اسلام پھیلا سکیں گے، اور یہ مصر ایک اس بر اعظم کے اندر بہت بڑا ملک ہے، تو اسلام کو اس سے بڑی تقویت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی، آپ کو جانا چاہیے. چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور اونٹ پر سوار ہو کر، پھر وہ ایک الگ لمبا قصہ ہے، اس کے الگ واقعات ہیں. آپ کئی دنوں بعد جب مصر پہنچے، اور مصر پہنچنے کے بعد جب آپ قلعے کے قریب پہنچے تو یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہر طرف کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے. اب جب مسلمانوں کے امیر کے آنے کی انہوں نے خبر سنی تو وہ ہر طرف، چونکہ مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہ بہت بڑا مطلب بادشاہ ہوگا، اور بڑا کر و فر کے ساتھ، اور بڑی جناب پروٹوکول کے ساتھ، بڑی پہروں کے ساتھ، بڑے سپاہیوں کے ساتھ پہرے کے اندر آ رہا ہوگا، اور زرق برق لباس اور تاج سر پہ ہوگا، اور جناب ایک عجیب اس کی شان ہوگی. تو سب دیکھنے کے لیے قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے، اور اطراف کے جتنے بھی گاؤں دیہات کے سب لائنیں بنا کر گویا وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے کہ مسلمانوں کے بادشاہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی سرکردگی میں اتنی اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں اور مسلمان اتنے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرحد میں داخل ہوتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور دوسرا شخص اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اندر آ. اب سب لوگ حیران ہو گئے کہ ان دونوں میں سے امیر کون ہے؟ دونوں کے ہی ایک جیسے کپڑے ہیں، دونوں ہی بالکل عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جب قریب آئے تو جو صحابہ کرام تھے استقبال کے لیے موجود تھے، تو انہوں نے آ کر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی، حضور اب آپ اونٹنی پہ سوار ہو جائیے کیونکہ آپ امیر ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب ہم لوگ چلے تھے مدینے سے یہاں آنے کے لیے تو ہم نے طے کیا تھا کہ اتنے وقت میں اونٹنی پر بیٹھوں گا، تم میری اونٹنی چلاؤ گے، اور اتنے وقت کے بعد میں اونٹنی چلاؤں گا، اے میرے غلام، اے میرے خادم، تو اونٹنی پر بیٹھے گا. تو ہم سارے راستے اس طرح عدلہ بدلی کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ابھی یہ جو وقت ہے یہ اس کے بیٹھنے کا ہے، تو میں اونٹنی کھینچوں گا، یہ بیٹھے گا. اب انہوں نے جناب اس صحابی سے عرض کی کہ حضور آپ ہی کچھ مہربانی کریں، اپنا حق تفویض کر دیجئے ان کو، کیونکہ یہ امیر ہے اور یہاں ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے، میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں. تب امیر المومنین وہاں سوار ہوئے اور آگے پہنچے. اب وہ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، دونوں عام سے آدمی ہیں. اور جب قریب آئے اور اونٹنی سے اترے اور جب انہیں تعارف کرایا گیا کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے امیر ہیں عمر فاروق اعظم، تو سب اپنی دانتوں میں انگلیاں دے کے رہ گئے کہ یار اتنی سادی طبیعت کا آدمی.
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہمارے مصر کے بادشاہ اور دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے کر و فر کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جس کی فتوحات کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ پھر جب ان راہبوں کی سے ملاقات ہوئی تو جب ان راہبوں نے سر سے لے کر پیر تک حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا ہاتھ دیکھا، آستین اٹھا کر کچھ مخصوص نشانیاں دیکھی، پیروں کے جس طرح پانچے وغیرہ ہم سمجھتے ہیں اٹھا کر دیکھے، جب ساری چیزیں دیکھ لیں تو اس کے بعد اپنی قوم میں آ کر کہہ دیا کہ وہ شخص آ گیا ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہمارا یہ قلعہ فتح ہوگا، اگر تم اپنی جان کی امان پاتے ہو تو اس کے ہاتھ میں قلعہ چپ چاپ دے دو، ورنہ بہت خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود فتح اسی کی ہوگی، فتح اسی کی ہوگی۔ اب وہ لوگ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہمارے بڑے راہبوں نے اور ہمارے بڑے مولویوں نے جو ان کی جو مولوی ٹائپ کے تھے یا ان کے پیشوا تھے یا رہنما تھے، جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ نے کہہ دیا، ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ پہ دے دیں۔ چنانچہ اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، صرف آپ کی شخصیت کو دیکھ کر وہ مصر کا پورا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور یہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کی وہ مثالیں، ان کے حلیے، ان کے کام، ان کے کارنامے توریت میں اور انجیل میں صدیوں پہلے موجود تھے۔ ایسے خوش قسمت صحابہ کرام جن کا ذکر پہلے کی آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان اور عظمت کے معاملے میں اپنی زبان کھول کر گستاخیاں کرتے ہیں یا فضول بک کرتے ہیں یا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، دیکھا جائے تو اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پرانی کتابوں میں، یعنی آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہونے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ واقعات ملتے ہیں اور بھی بہت سارے، عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور دیگر بھی جو لوگ تھے یہودیوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو انہی میں سے کسی ایک کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، ہاتھ ملایا، یہ لیٹے ہوئے تھے کہیں، تو پوچھا اس مسلمان نے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہوں، یعنی میرا نام عبداللہ ہے، میں عمر کا بیٹا ہوں جو خطاب کا بیٹا ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا یبنا قفل جہنم اقعد، یا ابن قفل جہنم قم، اے جہنم کے تالے کی اولاد کھڑا ہو جا، جہنم کے تالے کی اولاد کھڑا ہو جا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ میرے باپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، بڑا غصہ آیا، اور وہاں سے اس سے ہاتھ ملائے بغیر، نظر ملائے بغیر فوراً گھر گیا، اور گھر جا کر کہا کہ ابا جان وہ فلانا مسلمان جو پہلے یہودی تھا، عالم تھا، اور وہ آپ کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم نے سمجھا نہیں ہوگا، بات سنی صحیح طرح نہیں ہوگی، کوئی غلط فہمی، نہیں ابا اس نے یہ کہا ہے، الفاظ دہرا دیے۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے پوچھتے کہ مجھ میں ایسی کون سی خرابی تو نے دکھی جو مجھے جہنم کا تالا تو نے کہہ دیا۔ پہنچے اس کے پاس، عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ میں، 2-3 صحابہ اور بھی پہنچ گئے۔
بلوایا اس کو، ہاں بھائی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یبن قفل جہنم قم، اے جہنم کے تالے کے بیٹے کھڑا ہو، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوگی کہ تو نے وہ جہنم کا تالا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، آپ لڑے نہیں، جلدی نہ کریں، پہلے سن لیں، سمجھ لیں بات کو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں، جب میں مسلمان نہیں تھا، اپنی کتابوں میں بھی یہ دیکھا، اور جب مسلمان ہوا تو ایک مرتبہ آپ کی غیر موجودگی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ جب تک عمر زندہ رہے گا جہنم پر تالا لگا رہے گا، کسی کو جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ اپنے عدل و انصاف سے، اپنے دینی احکامات کی عمل کروانے کے حوالے سے، غریبوں پر احسان کرنے کے حوالے سے، لوگوں کے اندر اویئرنس کرنے، لوگوں کو اتنا مال دے گا کہ کوئی الٹا سیدھا کام، چوری چکاری، سود، حرام خوری کچھ کرے گا ہی نہیں، یعنی لوگ اسلام پر چلتے رہیں گے۔ جب اسلام پر چلتے رہیں گے پھر ان کا جہنم میں جانے کا کیا کام؟ تو جب تک عمر زمین کے اوپر رہے گا گویا جہنم کے دروازے پر تالا لگا رہے گا، کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور جس دن یہ تالا کھلے گا، یعنی جس دن عمر دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے بعد وہ تالا کھل جائے گا اور لوگ جو ہے وہ مختلف فتنوں میں مبتلا ہو کر جہنم کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہے اسلام کا بول بالا رہا، اور جیسے ہی آپ شہید ہوئے اس کے بعد جو فتنے شروع ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری 12 سالہ خلافت کے دور میں ان فتنوں کو سنبھالتے ہی رہ گئے، لیکن ان کے قابو میں نہیں آئے، اور انہی فتنوں کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ ہوئے۔ اب جتنے سال بھی آپ نے خلافت کی، آپ ان فتنوں سے لڑتے 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 ان کو ٹھنڈا کرتے 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 ہی آپ کی پوری زندگی گزر گئی، اور انہی فتنوں کا شکار ہو کر آپ بھی شہید ہو گئے۔ یعنی پھر فتنے ختم نہ ہوئے، پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر امیر معاویہ، پھر وہ یزید آیا، پھر ثانیہ کربلا۔ تو آپ دیکھیں فتنوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ وہ فتنوں کا سلسلہ آج تک رکنے میں نہیں آ رہا، ختم نہیں ہو رہا۔ یہ تھی ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ جب تک آپ اس دنیا میں رہے آپ نے گویا مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اتحاد کو، ان کی جناب جو ہے نا وہ حمیت کو، ان کو گویا باندھ کے رکھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، یہ سارے معاملات خراب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت فاروقی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مقام فاروق اعظم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔